یہ کہانی ایک بوڑھے باپ کی ہے اور ایک بیٹا اور کھڑکی بیٹھا ایک کوے کی ہے۔ یہ منظر چھوٹا ہے لیکن سبق بہت گہرا ہے۔ ایک بزرگ 70 سال کے آس پاس اپنے گھر کے صوفہ پر اپنے بچے کے ساتھ، جو بہت تعلیم یافتہ یعنی بہت پڑھا لکھا بیٹے کے ساتھ بیٹھا تھا، اچانک ایک کوا ان کی کھڑکی پر آ کر بیٹھ گیا۔ باپ نے بیٹے سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ بیٹا بولا، یہ کوا ہے۔ کچھ دیر بعد باپ نے دوبارہ پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس بار بیٹا تھوڑا چڑچڑا کر بولا، ابھی تو بتایا تھا یہ کوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد باپ نے تیسری بار پوچھا، یہ کیا ہے؟ بیٹا اس بار جھنجلا کر بولا، کوا ہے، کوا ہے، یہ کوا ہے۔ کچھ دیر بعد باپ نے چوتھی بار پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس بار بیٹے نے زور سے چلایا کہ میں آپ کو کتنی بار بتا چکا ہوں کہ یہ کوا ہے، کہ آپ کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں؟ آپ ایک سوال بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں؟ پھر باپ اپنے روم میں گئے، ایک پرانی کتاب، پھٹی ہوئی ڈائری لے کے آئے۔ اور ڈائری میں انہوں نے اپنے بیٹے کے پیدائش اور سب کچھ چیزیں، مومنٹس تھے، سنبھال کے رکھا تھا۔ اسی ڈائری میں سے باپ نے ایک پیج کھول کر اپنے بیٹے کو دیا اور بولا، اس پیج کو پڑھو۔ جب بیٹے نے پڑھا تو اس میں لکھا تھا، آج میرا 3 سال کا چھوٹا بیٹا صوفے پر بیٹھ کر میرے ساتھ ایک کوا کھڑکی پر بیٹھا تھا۔ میرے بیٹے نے مجھ سے 23 بار پوچھا کہ یہ کیا ہے، اور میں نے ہر بار محبت سے اسے جواب دیا کہ یہ کوا ہے۔ ہر بار سوال پوچھنے پر میں نے اسے پیار سے گلے لگایا۔ مجھے بالکل بھی غصہ یا اریٹیشن کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ مجھے اس کی معصومیت پر اور محبت آئی۔ ڈائری پڑھ کر بیٹا خاموش ہو گیا اور آنکھوں میں شرم محسوس ہوئی۔ باپ نے نرم لہجے میں بچے سے کہا، جب تو 3 سال کا تھا اور 23 بار ایک ہی سوال پوچھا، تب میں نے کبھی غصہ نہیں کیا۔ آج میں نے صرف 4 بار پوچھا تو تجھے اتنا غصہ آیا؟ ایک ایسا دور جہاں بچے تعلیم پا کر، ڈگریز لے کر دنیا کے لحاظ سے ایک ایجوکیٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہی تعلیم ان کی آنکھوں پر ایک پردہ بن جاتی ہے، ایک کہیں نہ کہیں ایک ایگو لے آتی ہے۔ وہ اپنے ہی ماں باپ کو جاہل، اپنی نسل، اپنی بنیاد کو بیکورڈ سمجھنے لگتے ہیں۔ باپ کی بات میں حکمت ہوتی ہے اور ماں کی دعا میں قوت ہوتی ہے، یہ بات سب جانتے ہیں، لیکن کچھ بچے کتابوں کے پیج پلٹ پلٹ کے اپنے رشتوں کے پیج پھاڑ دیتے ہیں۔ آج جب ماں باپ بچوں سے سوال پوچھتے ہیں تو جواب میں نرمی کم، ایک اریٹیشن، ایک چڑچڑاہٹ زیادہ ملتی ہے، اور بس یہیں سے شروع ہوتا ہے رشتوں کا زوال اور رشتوں میں برکت ختم ہونا۔ دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں اس فتنے سے بچنے کی سیدھی ہدایت دی ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف اسی کی ہوگی، اور ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں صرف اف تک نہ کہنا، ان کو جھڑکنا نہیں، بلکہ ان سے عزت اور محبت والا نرم کلام کرنا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی وارن کر دیا تھا۔ ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے، اور احسان صرف خدمت نہیں، لہجہ، رویہ، نظر، رسپیکٹ، سب کچھ اس میں شامل ہے۔ دوستوں، اگر تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو جھڑکو مت، ان کو کبھی بوجھ مت سمجھو، ان سے ادب اور پیار سے بات کرو، ایک نرمی، ایک ہیوملٹی اور احترام کے ساتھ ان کا خیال رکھو۔ اکثر ہم اپنے والدین کی قدر ان کے چلے جانے کے بعد سمجھتے ہیں، جب وہ ہماری زندگی میں نہیں ہوتے۔ تب ہم دنیا کی ان سختیوں کے سامنے ایکسپوز ہو جاتے ہیں، جہاں کبھی ہمارے باپ ایک مضبوط شیلڈ بن کر کھڑے تھے اور ہمارے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہم محفوظ تھے۔ یا کبھی کبھی ہمیں تب احساس ہوتا ہے جب ہم خود باپ بن جاتے ہیں، تب علم اور ذمہ داری کے اس مرحلے میں داخل ہوتے ہیں۔ آج ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو ہمیشہ خوش دیکھیں گے۔ انہوں نے بچپن سے ہماری پرورش کی ہے، اپنا سب کچھ ہمیں دیا ہے، دھوپ اور طوفان، ہر مشکلات ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں، رات بھر ہم بیمار رہتے تھے، رات بھر ہمارے ساتھ اٹھے رہتے تھے۔ اللہ سے یہ دعا کرو کہ یا اللہ، میں اپنے ماں باپ کی بہترین خدمت کروں، چاہے وہ کبھی سختی سے بات کریں یا غصے سے، میں ہمیشہ ان سے پیار اور عزت سے بات کروں۔ اپنی نمازوں میں، اپنی دعاؤں میں ان کو شدت سے یاد کرو، ان کے لیے دعا کرو، ان کے حق کے لیے۔ دوستو، یہ کہانی پرانی ہے، آپ نے شاید سنی ہوگی، لیکن بس ایک ریمائنڈر ہے مجھ کو اور آپ کو بھی۔